کیا، حضور آپ کی چند صحابہ کی میرے یہاں دعوت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی نے کان میں کہا، آقا نے میدان میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، سب کی جابر کے یہاں دعوت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا سے کان میں عرض کیا، آقا نے میدان میں اعلان فرما دیا، سب کی جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے، اے جابر جب تک میں آ نہ جاؤں اس وقت تک سالن اتارا نہ جائے، جب تک میں آ نہ جاؤں اس وقت تک روٹی پکائی نہ جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی حضرت جابر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، اس کا سالن تیار ہوا، تھوڑے سے جو تھے اس کو پیسا گیا، اس کا آٹا تیار کیا گیا۔ حضرت جابر اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے کان میں عرض کیا تھا، حضور آپ کی چند صحابہ کی دعوت ہے، اور آقا نے میدان میں ارشاد فرما دیا سب کی صحابہ کی، سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ حضرت کی اہلیہ ارشاد فرماتی، اے جابر گھبرا کیوں رہے ہو؟ ارے کھلانے والا کھانے والوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا تیار ہوا، سالن تیار ہوا، اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کی جمعیت کے ساتھ پہنچے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا ارشاد فرماتے، جابر عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرماتے آٹا لاؤ، آٹا حاضر کیا، آقا نے کھولا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا سالن لاؤ، سالن لائے، اس کو کھولا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا آپ سالن اتارو، روٹی پکاؤ اور کھلانا شروع کر دو۔ حضرت جابر کھلاتے چلے جا رہے ہیں، 100 صحابہ آئے انہوں نے کھایا، دوسرے 100 آئے انہوں نے کھایا، تیسرے 100 آئے انہوں نے کھایا، 1100 صحابہ کی جمعیت نے کھانا کھایا۔ فارغ ہو گئی تو حضرت جابر نے جب سالن اتار کے دیکھا، کھول کے دیکھا تو اتنا ہی سالن موجود تھا، آٹا کھول کے دیکھا تو اتنا ہی آٹا موجود تھا۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں، اے جابر اے کاش کہ اگر تم نے سالن کھولا نہ ہوتا، آٹا کھولا نہ ہوتا تو قیامت تک آٹا پکتا رہتا، سالن اترتا رہتا، نبی کی امت کھاتی رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا کنزل ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی، فاتح کشمیر۔ فرماتے ہیں مگر مسئلہ یہ بات، آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لو برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب بسم اللہ پڑھ دیتے، برکتیں برس پڑتی۔ ذرا پیچھے والے کو اٹھا دیجیے گا۔ ہاں السلام علیکم، بہت تھکے ہوئے آئے ہو بمبے سے؟ اللہ اللہ آج کی رات تو جاگ لو، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ آقا بسم اللہ ہم پڑھیں بسم اللہ، آپ پڑھو کیا پڑھو بسم اللہ۔ کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ شیطان شریک نہ ہوگا، کھانے میں برکت ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ دیتے، برکتیں برس پڑتی، لعاب دہن ڈالا۔ فرماتے ہیں اس کے اندر صوفیاء کاملین ارشاد تحریر فرمایا، سنو سنو، وہ آقا دیکھ رہے تھے وہ قوم آ رہی ہے جو میری برابری کرے گی، میرے کاندھے سے کاندھا ملانے کی بات کرے گی، میری امت پریشان ہوگی۔ اللہ اللہ مگر جب یہ معجزہ دیکھیں گے اللہ اللہ تو میرے امتی گریبان پکڑ کے کہیں گے، او ناپاک کیا بک رہا ہے؟ اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ریلوے اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اسپتال میں لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اس لیے کہ تیرے تھوک میں زہر ہے، پوائزن ہے، بیماری پھیلے گی، اگر تو تھوک دے گا تو لوگوں کو بیمار ہو جائیں گے۔ اور نبی کا یہ عالم ہے کہ آقا نے لعاب دہن ڈال دیا، برکتیں برس پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے لعاب دہن کی برابری نہیں کر سکتا تو آقا کی کیا برابری کرے گا؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے چلو، میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا قرآن کا ارشاد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو اپنے زور سے بولو چہروں کو، دھو اپنے، کس نے کہا؟ خدا نے کہا دھو اپنے چہروں کو، مصطفیٰ نے فرمایا دھو ہاتھوں کو۔
خدا کہہ رہا ہے دھو اپنے چہرے کو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کلی کرو، خدا کہہ رہا ہے دھو چہرے کو، اللہ کا محبوب کہہ رہا ناک میں پانی ڈالو۔ او خدا خدا کہنے والوں، او نبی کو بے اختیار کہنے والوں، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، او دھانے پور کے وہاں پیو، او بازار باغ کے دیوبندیوں، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، قرآن پہ عمل کر کے دکھا۔ کیا بات رہی، بہت قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو۔ حشمت علی کا پوت بول رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے چہروں کو دھو، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو دھو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مان لو انشاءاللہ پھر ہمیں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم مولانا سید شہزاد صاحب اللہ سے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی جلسے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے چہرہ دھونا شروع کر دینا۔ اللہ اللہ یہ سنی پہچان لیں گے کون بیٹھا کیا؟ مگر عالم یہ سنی مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، اور وہابی مجبور ہو کے ہاتھوں کو دھو۔ سبحان اللہ۔ اے خدا خدا کہنے والوں ذرا قرآن پر عمل کر کے دکھا دو۔ خدا فرما رہا ہے اللہ اللہ دھو چہروں کو، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں دھو ہاتھوں کو۔ خدا کہہ رہا ہے دھو چہروں کو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کلی کرو۔ خدا کہہ رہا ہے چہرے کو دھو، مصطفیٰ فرمائے ناک میں پانی ڈالو۔ اب اللہ اللہ اسی مقام پر فرماتے ہیں پروردگار عالم جب وضو کا یہی طریقہ تھا تو قرآن کے اندر اسی انداز سے آیا ہوتا، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے چہروں کو دھو اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو دھو۔ رب کی مشیت بتا رہی ہے وہ قوم آ رہی ہے جن کی چہروں پہ داڑھی ہوگی، جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا، جن کے گلے میں قرآن ہوگا، جو مسجد میں اٹھک بیٹھک کر رہے ہوں گے، جو اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھیں گے جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر جب میرا بندہ میرے محبوب کے عمل پر عمل کرے گا اور ہاتھوں کو دھوئے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، احمد مختار بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ خدا کہہ رہا ہے چہروں کو دھو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہاتھوں کو دھو۔ خدا کہہ رہا ہے چہرے کو دھو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کلی کرو۔ خدا کہہ رہا ہے چہرے کو دھو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں ناک میں پانی ڈالو۔ کیا مطلب؟ اللہ اللہ پتا چل گیا رب نے محبوب کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ احمد مختار سبحان اللہ سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تمہاری ہمت ہے صبح کو قرآن پہ عمل کر کے دکھا دینا، دھانے پور کے وہابیوں چہرہ دھونا شروع کر دینا، پتا چل جائے گا یہ 24 بیٹھا ہے اور یہ ہاتھوں کو دھو رہا ہے، یہ سنی بیٹھا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمیں پتا ہے تمہارے اوپر بھی اختیار مصطفیٰ سبحان اللہ ایسا تمہیں مقید کر دیا ہے، مر جاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے مگر ہاتھوں کو دھوتے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا آخر یہ ہاتھوں کو کیوں دھویا جاتا ہے، ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے، کلی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب ملا ہاتھ کا دھونا سنت ہے، کلی کا کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ فرمایا سنت تو ہے، سنت کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ اللہ تو بتایا بریلی شریف میں ایک ذات ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اگر اس کا جواب ملے گا تو وہی ملے گا۔ وہ سوال آیا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ پاک پہ، اعلیٰ حضرت نے برجستہ جواب تحریر فرما دیا۔ جہاں اور حکمتیں ہیں اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب